اللہ کے نبی نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ انسان کا ناخون کسی مرتبہ تھوڑا زیادہ کٹ جاوے، ہلکا سا خون کا قطر آ جاوے تو چیز جو لگتی ہے یہاں خون نکلا، اور سر کے بال سے پیر کے ناخون تک پورا پریشان پھر رہا، نہ کھانے کو جی کر رہا، نہ نہانے کو جی کر رہا، کسی کام میں من نہیں ہے۔ یہ جسم کی کیفیت انسان کے لیے نصیحت ہے۔ جیسے اس انگلی کا پورے جسم سے تعلق ہے کہ سب پریشان ہے کہ یہ انگلی پریشان ہے، ایسے ہی ایک انسان کی پریشانی ہمارے معاشرے کو پریشان کر دے۔ کسی گھر کے اندر حالات ہیں، کسی کا کام ٹوٹ گیا، اس کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، حجی کی شکل میں اس کے پاس کچھ لے کے چلے جانا، اگر مرد نہیں ہے عورت صرف ہے اس کے یہاں مستورات کے ذریعے کسی کو بھیج دینا اور کچھ ہدیہ تحفہ دے کر لے جانا، جس سے انسان کا دل نرم بھی ہوتا ہے، انسان کی دلجوئی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر حوصلہ بڑھتا ہے، کچھ کر گزرنے کی نیت ہوتی ہے انسان کی۔ اس لیے اپنے معاشرے کی اصلاح کی ہر وہ ممکن کوشش کرنا جس سے ہم برائیوں کو ختم کر دیں۔ آج کل گلیوں میں لڑکے بیڑیاں پی رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، عجیب قسم کی آج کل پینے کی چیزیں ایسی آ گئی کہ شراب تو خیر بہرحال ہے ہی جہاں ہے، یہ ایک اسٹنگ آتی ہے، اسٹنگ آج کل اس کو ایک ڈرنک سمجھ کے بچے پیتے ہیں کہ سافٹ ڈرنک ہے اور پی لو۔ اس کے بعد ایک شخص اس کے لیور میں دقت ہوئی، علاج کے لیے ڈاکٹر کے یہاں لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ شراب پیتا ہے بچہ، آگے نہیں کبھی نہیں پی۔ جب بچہ ہوش میں آیا اس سے پوچھا شراب پیتے ہو؟ یہ نہیں، کیا کیا پیتے ہو؟ کہا کہ یہ اسٹنگ پیتا ہوں۔ اس ڈاکٹر نے اپنے لیپ ٹاپ میں اسٹنگ کھولی، اس کے اندر جو چیزیں ڈلتی ہیں وہ کھولی اور کہا کہ یہ شراب کی ایک چھوٹی قسم ہے جس کو ہمارے بچے ایک ایسی ہی پینے کی چیز سمجھ کے پی لیتے ہیں۔ پہلی بات تو ضرورت کیا ہے؟ لسی بنا کے پی لو، شکنجی بنا کے پی لو، روح بنا کے پی لو، لیکن ہمیں تو بڑی چیز پینی ہے۔ نفسیات کا غلبہ ہے۔ انسان جب اسٹنگ ہاتھ میں ہوتی ہے اور منہ سے لگاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ تو عرش اعظم پہ کھڑا ہے۔ ایک دوست فوٹو لے رہا ہے، جو 2 روبلی کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے نزدیک یہ بہت بڑا آدمی ہے اس وقت۔ یہ نفسیات ہیں، شیطان کے دھوکے ہیں، وسوسے ہیں اور صحبت صحیح نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر صحبت صحیح ہوتی تو یہ تمام چیزیں نہ ہوتی۔ جھوٹ معاشرے کو تباہ کر دیا۔ ایک انسان کام کرتا ہے، ایک شخص نے مالک نے کام دے دیا، بھئی یہ کام ہے اس کو لمٹا دو کہ یہ ٹھیک ہے، کام شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ فون کر رہے کہ جی کہاں ہو؟ اجی بس راستے میں آ گیا، راستے میں 5 منٹ میں آ گیا، اور ابھی وہ گھر سے نکلا بھی نہیں، گھر بیٹھا ہوا ہے، یہ عذر کر دیا۔ اب وہ 5 منٹ کا انتظار کر رہا ہے، 1 گھنٹہ گزر گیا اسے انتظار کرتے کرتے، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ جھوٹ تباہ کرے گا، ایمان کو بھی تباہ کرے گا، اعمال کو بھی تباہ کرے گا، آپس کے محبت کو بھی ختم کرے گا اور ایک دوسرے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولے گا، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 99 جھوٹ اور بولے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا جھوٹ تو جھوٹ ہی رہے گا، جھوٹ تو جھوٹ ہی رہے گا۔ ایسے ہی غیبت کر رہا ہے، 3 لوگ بیٹھے ہیں، 3 لوگوں کے پاس اپنے حالات ہیں، لیکن بات چوتھے کی کرنی ہے، بات مزہ آئے گا۔ اس کا جو ذائقہ ہے یہ غیبت میں ہے۔ اب یہاں چوتھے کی بات شروع ہوئی، وہ ایسا ہے، اس کے تو میں نے فلاں حال دیکھ لیے، اب دوسرے کا بس صحیح کہہ رہا، میں نہیں بھی دیکھا تھا، اب تیسرا کہہ رہا ارے میں نے بھی سنا، اب میری بھی سن، میں نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا، حالانکہ ان تمام باتوں سے اس کی اصلاح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اگر وہ موجود ہوتا تب تم ذکر کرتے، اس کی اصلاح بھی ہوتی، وہ ہے نہیں اور تم اپنی جمع خرچ کر رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنے معاشرے کے اندر ہونے والی برائیوں سے معاشرے کی حفاظت کرنا۔ دھوکہ ہمارے یہاں عام ہے، سامان بیچ رہے ہیں، سامان اٹھا کے عجیب ایسی چیزیں میری ذمہ داری تم لے جاؤ، اگر نہیں چلی واپس لا دیو۔ اس کو ایک مرتبہ پکڑا دی اور پیسے ایک مرتبہ ہاتھ میں آ جائیں، اب میں یار تو کیا، اب واقعی چل نہیں رہی، بھائی صاحب بات کی ذمہ داری نہیں، فریب، اس فریب کی وجہ سے کاروبار برباد ہوگا، یہ کمائی حلال نہیں رہے گی، اس کمائی کے بعد اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، اولاد بھی برباد، کاروبار بھی برباد، ایمان و اعمال بھی برباد، اللہ بھی ناراض، کیا فائدہ ہے؟ صرف کیا ایک فریب۔ اگر کوئی چیز 150 روپے کی تھی وہ خراب ہو رہی تھی، اسے کوڑے میں ڈالتے، کباڑے کے یہاں جاتی 30 روپے کی، نقصان 120 کا ہوتا، 120 کبھی کبھی سڑک پہ گر جانے، گرے میں مان لیتے، لیکن دھوکہ نہیں دینا تھا، فریب نہیں کرنا تھا، کسی کے ساتھ خیانت کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کا کام تو امانت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی تھی، جو لوگ آپ کے مخالفین تھے انہیں کی امانت آپ کے ہی پاس رکھی تھی۔ رات کو نکلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری سونپی، علی یہ فلاں کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو ان کے پاس پہنچانا، اس کے بعد آپ مدینہ آنا۔ اور وہ رات کو منصوبہ بنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سوئیں گے، نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت علی سے کہ تمہیں یہ خوف نہیں ہوا کہ تمہیں مار دیں گے لوگ آگے؟ کہا کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بعد میں مدینہ آ جانا، مجھے یقین تھا اب میں بچوں گا، اب میں مرنے کا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا۔ امانتیں پہنچائی، اس کے بعد روانہ ہوئے۔ یہ امانت داری، ہم خیانت میں، فریب میں، جھوٹ میں، غیبت میں معاشرے کو برباد کر دیا۔ اور پھر اس پہ ایک اور غضب، بے حیائی۔ بے حیائی نے وہ نقصان اس وقت معاشرے کا کیا ہے، ہمارا نوجوان پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور اس کپڑے کو پھٹنے کے باوجود مہنگا خریدتا ہے۔ گھٹنے پہ سے پھٹ گیا، دکاندار نے وہ پھٹا ہوا کپڑا ٹنگا دیا، اب یہ اور سلے ہوئے کپڑوں سے مہنگا بکے گا، کیوں؟ یہ پھٹا ہوا ہے، اور مہنگا اس لیے بکے گا، ایک شیطان کے چیلے نے اس کو پہن لیا، اب یہ اس شیطان کے چیلے سے محبت کرتا ہے، اب یہ بھی پہن رہا ہے۔ یہ بے حیائی ہے۔ ہماری بچیاں شادی بیاہوں کے اندر ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن کپڑوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اللہ اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں، بے حیائی کا وہ لباس ہے۔ اگر ان کو کھڑا کر دیا جائے اور ان کا نام نہ اعلان کیا جائے، 10 مسلمان عورتیں ہوں، 10 ہندو عورتیں ہوں، خلط نرت کر دیا جائے، پہچاننا مشکل ہے کون سے مسلمان ہے کون سے غیر مسلم، نہیں پہچان سکتے۔ سنیما ہالوں کے اندر جا رہی ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے، غیر ایمان والے لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور سنیما ہال کے اندر جانا، فلمیں دیکھنا اسلام کو پسند نہیں۔ پہلی بات تو اس درجے کی بے پردگی، اور اگر کسی نے غلطی سے برقع پہن لیا، غلطی سے، تو اس کے برقعے کا جو بناوٹ کا انداز ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اگر کوئی نہیں دیکھنے کا تب بھی دیکھتے۔ اگر کوئی عورت بے پردہ جا رہی ہے تو دیکھ کے انسان ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہے چھوڑ، لیکن برقعے میں اسے بھی دھوکہ ہے، اسے لگ رہا ہے کہ بھائی دیکھ، آنکھ کھول رکھی، شیطان کا دروازہ ہے، آنکھ کھولنے کے بعد پورا برقع بیکار، کیا ضرورت تھی؟ آنکھوں کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے۔ برقعے کا مطلب ہے ڈھیلا ڈھالا لباس جس کے اندر جسم بالکل باپردہ ہو جائے، ڈھک جائے، ایسا لباس جس کے اندر جسم کی بناوٹ نظر آئے، وہ پردہ نہیں ہے۔
چاہے وہ برقع ہو، چاہے وہ سوٹ شلوار ہو، چاہے وہ ساڑی ہو، کوئی بھی لباس ہو، اسلام کا مقصد پردہ ہے، لیکن ہم نے اسے ختم کر دیا۔ اسی طرح اس بے حیائی کا یہ بھی حصہ ہے، بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی لیکن اہم سی ہے، اس کو پوری کرنا ہے۔ بے حیائی کے اندر یہ بھی آتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز اور ہے، خاندان کے ان لوگوں سے جن سے پردہ ہے احتیاط نہیں کی جاتی۔ چاچا اور تایا، ان دونوں کے بچوں کا، لڑکا لڑکیوں کا آپس میں پردہ ہے، نہیں کیا جاتا، پردہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح دیور سے اور جیٹھ سے پردہ ہے، جیٹھ بڑے ہیں اور پردہ نہیں کر رہے، دیور چھوٹا ہے تو پردہ کر رہے۔ بہت سی جگہ دیور چھوٹا ہے پردہ نہیں کر رہے، چھوٹا ہی تو ہے، ہے تو انسان۔ اگر انسان کا شوہر چلا جاوے، اسی دیور سے نکاح ہو سکتا ہے، اسی جیٹھ سے نکاح ہو سکتا ہے، اور جہاں پر نکاح ممکن ہے وہیں پردہ ہے۔ اسی طرح بھائی کا بیٹا یعنی دیور کا بیٹا، اس سے چاچی کا پردہ ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دیور دنیا سے گیا، اگر شوہر دنیا سے گیا تو اب یہ دیور نہیں رہا، تو یہ دیور کا بیٹا بھی بھتیجا نہیں رہا، اب اس سے نکاح ممکن ہے، اس سے بھی پردہ۔ یعنی اسلام کے اندر پردہ اور حیا بہت ضروری چیز ہے۔ اس اسلام کے اندر جو حیا اور پاک دامنی تھی، مسلمان نے اس کو بالکل تار کر کے ڈال دیا، بالکل ختم کر دیا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ اور ہمارے شادی کے اندر جانے والی 12 سال کی بچی ایک بہت نازیبا لباس پہنتی ہے، میک اپ کر رہی ہے، لپسٹک لگا رہی ہے، اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو یہ توفیق نہیں، تجھے کیا مطلب ہے لگانے کا؟ بھائی تو بچی ہے، شلوار قمیض پہن، اسلام کا لباس ہے، دوپٹہ اور سادے چہرے کے ساتھ جا۔ ایک بار کو شادی شدہ عورت کے لیے گنجائش مان لی جائے کہ وہ میک اپ ہلکا پھلکا کر لے تاکہ تھوڑا صحیح محسوس ہونے لگے، لیکن اس کے علاوہ ہماری جو بن بیاہی بچیاں ہیں ان کے لیے اس بات کی بالکل گنجائش، کس کے لیے سنورنا ہے؟ ایک شادی شدہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ سنوارے اپنے آپ کو، سنور کے رہے تاکہ ہمارے شوہر کا ہمارا تعلق اچھا رہے اور شوہر کی نگاہیں باہر سے محفوظ رہیں۔ اگر نہیں کرنے کی تو مسئلہ باہر کی طرف سے اعتماد کے خلاف ہو جائے گا، وہ بالکل مناسب چیز نہیں ہے، اس سے بچانے کی بے حد ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت سی خرابیاں ہیں، مال کماتے ہیں، لون لینا، بیاج لینا، سود پہ پیسہ اٹھانا، اتنی نامناسب چیزیں ہیں۔ انسان کو کبھی بھی لون لینے سے، سود لینے سے، بیاج پہ پیسہ اٹھانے سے ترقی نہیں مل سکتی، لکھ لو۔ اور یہ بھی لکھ لو، ترقی نہیں ہونے کی جتنی جمع ہے ختم ہوگی، اور نہیں جس پہ یقین ہے کر کے دیکھ لیں، جمع بھی ختم ہوگی، سکون بھی ختم ہوگا، اور اللہ کی نافرمانی تو خرید لی۔ سود جو شخص کھاتا ہے، سود کماتا ہے، سود دماغ اٹھاتا ہے، اللہ کا اس سے جنگ کا اعلان ہے کہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس لیے سود سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور ناانصافی کسی کے ساتھ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، آپس میں تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہماری بات مانے اچھی بات ہے، ورنہ ہم اس کی مان لیں گے۔